حضرت مجلس برسی اصال ثواب سید ذکی حسن جعفری اور ملکہ بیگم کے عنوان سے شروع ہو چکا ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا سید ندیم اصغر صاحب بنارس خطاب کریں گے۔ میری آواز جہاں جہاں تک مومنین تک پہنچ رہی ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لائیں۔ سوزخانی کا فرائض کو انجام دینے جا رہے ہیں جناب شکیل بھیک پوری صاحب۔ میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لائیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ میری گزارش جناب بھیک پوری صاحب شکیل بھیک پوری صاحب سے ہے کہ سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم ذکی حسن ابن نقی حسن ملکہ بیگم کے روح کا ثواب۔ با خدا اپنے نشے من کو سجایا، جس نے با خدا اپنے نشے من کو سجایا، جس نے فرش غم مجلس و ماتم کا بچھایا، جس نے فرش غم مجلس و ماتم کا بچھایا، جس نے عمر بھر بیووں یتیموں کا مددگار رہا، ایک عزادار کا بھی فرض نبھایا، جس نے ایک عزادار کا رخصت جہاں سے ہو گئے، شیدائے پنجتن رخصت جہاں سے ہو گیا، شیدائے پنجتن اشعار تعزیت کے سناتا ہوں الفتن
رخصت جہاں سے ہو گیا شیدائے پنجتن اشعار تعزیت کے سناتا ہوں الفتن روح نقی حسن نے گلے سے لگا لیا روح نقی حسن نے گلے سے لگا لیا پہنچے درے بہشت پہ جس دم زکی حسن رخصت جہاں سے ہو گیا یہ کون کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے ساری جہاں کے آنکھوں کا تارا حسین ہے اثر تشت سے اٹھا تو زمانہ سمجھ گیا موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے یہ کون کہہ رہا ہے دل میں چراغ حب علی کے جلائیں گے اپنے لیے نجات کا دفتر بنائیں گے تو کھائی ہے ہم نے پرچم عباس کی قسم فرش عزا حسین کی گھر گھر بچھائیں گے دل میں چراغ حب دیں گے صدا جو طیب و طاہر زبان سے مولا مدد کے واسطے مشکل میں آئیں گے مولا مدد کے واسطے مشکل میں آئیں گے تو ماتھے سے اپنے داغ ندامت کا پوچھ کر حر کی طرح سے اپنا مقدس
بنائیں گے، دل میں چراغ حب علی کے جلائیں گے، کھل جائے گا بہشت کا در اس کے واسطے، جو فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے، جو فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے، محفوظ وہ فشار سے ہو جائیں گے، شکیل زیر لحد جو خاک شفا لے کے جائیں گے، دل میں چراغ حب فاتحہ۔ رن میں شبیر صدا دیتے ہیں، آؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں، آؤ عباس، لاش اکبر نہیں اٹھتی ہے، اٹھاؤ عباس، دشت غربت میں بھلا کون مدد کو آئے، کوئی باقی نہیں اب کس کو صدا دوں ہائے، کس طرح خیمے میں لے جاؤں بتاؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں، آؤ عباس، تو نور آنکھوں میں نہیں ٹوٹ گئی میری کمر، میں کہاں ڈھونڈوں کہاں پر ہے میرا نور نظر، راہ مقتل کی مجھے آ کے دکھاؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں، آؤ عباس، تنہا کس طرح اٹھاؤں گا بھلا لاش جوان، دل پہ قابو نہیں، آنکھوں میں بھی اٹھتا ہے دھواں، کیا کروں تم ہی ذرا آ کے بتاؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں، آؤ عباس، تو نوجوان لال کے سینے میں ہے ٹوٹا نیزہ، نہر سے آ کے میرے دل کو سنبھالو بھیا،
میری ڈھارس تو ذرا آ کے بندھاؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں آؤ عباس، دیکھو کس طرح تڑپتا ہے بھتیجا تیرا، اینڑیاں رن میں رگڑتا ہے میرا لال پڑا، لاش اکبر کی ذرا آ کے اٹھاؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں آؤ عباس، تو کیسے لیلا کو بتاؤں گا یہ منظر جا کر، کھا کے سینے پہ سنا مر گیا میرا اکبر، کوئی ترکیب مجھے آ کے بتاؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں آؤ عباس، اے شکیل اس گھڑی خیمے میں بپا تھا محشر، جب کہ میدان سے شہلائے تھے لاش اکبر، کچھ دلاسا ہی حرم کو تو دلاؤ عباس، رن میں شبیر صدا دیتے ہیں آؤ عباس۔ ایک بار سورہ حلم اور 3 بار قل واللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم کو اِسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، بسم اللہ صلوات بھیجیں حضرات۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میری آواز اگر چائے جو لوگ پی رہے ہیں ان سے ہے، جو لوگ چائے پی چکے ہیں وہ فرش مجلس پہ تشریف لائیں، کیونکہ 5 منٹ صرف لوں گا، اس کے بعد مولانا کی خطابت ہوگی، مولانا سید نظیم اصغر صاحب بنارس۔ آپ لوگ سے پھر گزارش ہے کہ جو لوگ چائے پی چکے ہیں وہ برائے کرم فرش پہ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ ایک مسئلہ جو ہم روضۂ پنجتن چومتے ہیں، جو ہم روضۂ پنجتن چومتے ہیں، ملک آ کے میرا دہن چومتے ہیں، جو ہم روضۂ پنجتن چومتے ہیں، ملک آ کے میرا دہن چومتے ہیں، کفن میں جو ہے خاک کرب و بلا کی، کفن میں جو ہے خاک کرب و بلا کی، نہ
نکیرین میرا کفن چومتے ہیں، نکیرین میں نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ ایک صلوات اور پڑھیں حضرات۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روزہ ہو گیا، ایک ثبوت دائمی غازی کا روزہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسوں کا دریا ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسوں کا دریا ہو گیا۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ اور کیسے دریا کے حوالے کر دے اپنی تشنگی، کیسے دریا کے حوالے کر دے اپنی تشنگی، جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا ہو گیا، جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا۔ فاتحہ۔ مصائب کے 3 بند۔ بین کرتی تھی سکینہ میرے امو آؤ، بین کرتی تھی سکینہ میرے امو آؤ، شمر نے اونٹ پہ رسی سے مجھے جکڑا ہے، اونٹ چلتا ہے تو درد میرا بڑھتا ہے، میرا چلنے لگا سینہ میرے امو آؤ، مجھ کو مارے ہیں ستمگر نے تماچے اتنے، ہو گیا ہے میرے رخسار بھی امو نیلے، لے چلو مجھ کو مدینہ میرے امو آؤ، خاک پر ہے میرے امو نہیں سو پاؤں گی، تم مجھے گود میں لے لو تو میں سو جاؤں گی، اب کہاں بابا کا سینہ میرے امو آؤ، اشک برسا او خطیبہ پڑھے نظر حسین، آج بھی قید ہے بچی کو میسر نہیں چین، اب بھی کہتی ہے سکینہ میرے امو آؤ، بین کرتی تھی سکینہ میرے امو
میری گزارش جو لوگ چائے پی چکے ہیں ان سے ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لائیں. مولانا مصروف بیٹھنے جا رہے ہیں. میری التجا مولانا حجت الاسلام والمسلم مولانا سید اصغر ندیم اصغر صاحب سے ہے کہ اپنے لطف سے سامعین کو نوازیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین. اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید ذکی حسن جعفری مرحوم ابن سید نقی حسن صاحب مرحوم اور مرحومہ ملیکہ بیگم بنت قاسم حسن خان صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن مرحومین کی ترویع روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. ایک اور گزارش ہے، اگر گرا بار نہ ہو تو ذرا سا آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوں بھی یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری زندگی میں چند قدم آگے بڑھا دیں. مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے اور والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس غم منعقد کی گئی ہے.
آپ سب واقف ہیں کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں کوئی بات خود ایصال ثواب کی اہمیت کے سلسلے میں پہلے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب عمل معرفت کے ساتھ ہو تو ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لطف میں بھی۔ ہم کوئی ہمارے درمیان سے اٹھ جائے تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب آیا کوئی ہمارے بزرگوں کی ایجاد کردہ رسم ہے یا مذہب کا حصہ ہے؟ تو یہ بات طے ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی ایجاد کردہ رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب کا حصہ ہے۔ اور ہماری قوم اور ہمارا مذہب الحمدللہ، ہم مذہب کو بزرگوں کی ایجاد کا نام مذہب نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں مذہب بزرگوں کی ایجاد کا نام نہیں ہے، معصومین کی سیرت کا نام ہے۔ ہم بزرگوں کی ایجاد کردہ رسموں کو مذہب نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں جو بزرگ کریں وہ مذہب نہیں ہے، جو مذہب پہ چلے وہ بزرگ ہوتا ہے۔ ہم معصومین کی سیرت کو مذہب کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھے کائنات کہ جس طریقے سے اسلام نے ثواب کا تصور دیا ہے، ویسے ہی اسلام نے ایصال ثواب کا تصور بھی دیا ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب نماز ہم اپنے لیے پڑھیں تو ثواب ہے، اور جب نماز پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو دے دیں تو ایصال ثواب ہے۔ جب حج ہم اپنے لیے کریں تو ثواب، جب اس کا ثواب کسی کو دے دیں تو ایصال ثواب۔ اچھائیاں اپنے لیے کی جائیں تو ثواب، اور اچھائیاں کر کے اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دیا جائے تو یہ ہے ایصال ثواب۔ تلاوت کلام پاک جتنی چیزیں بھی ایصال ثواب جن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، سوال ہوتا ہے مولانا کن چیزوں سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ ہر وہ چیز جس میں ثواب ہے اس سے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ فہرست نہیں معین کی جا سکتی کہ کس چیز سے، جن چیزوں میں بھی ثواب ہے اس سے ایصال ثواب ہوگا۔ تو عزیزان ایمان، یہ جتنی چیزیں ہیں جن میں ثواب پایا جاتا ہے، جب اپنے لیے کی جائے تو ثواب، جب اسے کر کے اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دیا جائے تو ایصال ثواب۔ اب سوال اٹھتا ہے، وہ مذہب کے ماننے والے کہ جو ثواب کی لالچ میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ واقعاً عمل میں ثواب ہے یا نہیں، اور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کسی نے بتا دیا کہ ثواب ہے تو راتوں کو کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بدعت ہے یا سنت ہے۔ کس لیے؟ ثواب کی لالچ میں نہیں، مرحلہ اس سے آگے کا ہے۔ جو قوم ثواب کی لالچ میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ کلمہ گو کا گلا کاٹ دو تو ثواب ہے، اور وہ گلا کاٹنے کو تیار ہے، جو قوم ثواب کی لالچ میں وہاں تک جانے کو تیار ہے، ان کے یہاں ایصال ثواب کا تصور کیوں نہیں ہے؟
عجیب مرحلہ ہے عزیزان ایمان. علیہ السلام. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جہاں قوم ثواب کی لالچ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ان کے یہاں ایصال ثواب کا تصور کیوں نہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. عزیزان ایمان یاد رکھیے، میں نے کہا ثواب جب عمل اپنے لیے کیا جائے تو ثواب، اور جب عمل کر کے اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دیا جائے تو ایصال ثواب. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو قوم ثواب کی لالچی ہے مگر ایصال ثواب نہیں کرتی وہ خود غرض ہے. جو لوگ خود غرض ہیں وہ دوسروں کے لیے جینا پسند نہیں کرتے، اور اسلام اپنے لیے جینے کو کمال نہیں سمجھتا، اپنی حیات کو دوسروں کے لیے وقف کرنا یہ کمال ہے. ہم ایصال ثواب الحمدللہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ نماز بھی ہم کو بھی ملی، دوسروں کو بھی ملی. یہ ساری عبادتیں جن میں ثواب ہے ہمیں بتایا گیا تو وہی نبی ہے نا، وہی رسول ہے نا، وہی کتاب ہے نا. تو پھر اور لوگ کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان ایمان، ہر قوم اپنے رہبروں کی سنت پہ عمل کرتی ہے. ایصال ثواب کے لیے جذبہ ایثار ضروری ہے. جن کے رہنماؤں میں ایثار کا جذبہ نہیں تھا وہ قومیں آج ایثار کے لیے تیار نہیں ہیں. الحمدللہ ہم نے جنہیں رہنما مانا ان کے یہاں ایثار پایا جاتا تھا، فداکاری پائی جاتی تھی. ورنہ آپ بتائیں پیغمبر اسلام پہ جو کوڑا ڈال رہی ہو اس کے گھر نبی عیادت کو کیوں جا رہے ہیں؟ یہ جذبہ ایثار نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے علی کو ضربت لگائی ہے اگر اس کے ہاتھ سختی سے بندھے ہیں تو علی آواز دے رہے ہیں اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو. انسان ذرا غور تو کرے، اب اس سے زیادہ جذبہ ایثار اور کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہم نے جنہیں اپنا رہنما مانا وہ جذبہ ایثار کے پیکر تھے، لہذا ہماری قوم میں ایثار کا جذبہ ہے تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. مگر جن کے یہاں ایثار نہیں پایا جاتا تھا ان کی قوموں میں ایثار نہیں ہے. دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا. عزیزان ایمان، بیٹے نے آ کے شکوہ کیا کہ مجھے غلام زادہ کہا. دیکھیے کتنا خود غرض ہے انسان. آ کے شکوہ کیا کہ غلام زادہ کہا جاؤ لکھوا کے لے آؤ اور یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ لکھوانے جائے بیٹا کفن میں اپنے رکھوائی جائے. بھائی اس سے زیادہ اور خود غرضی کیا ہوگی؟ نہیں. جب نبی نے کہا لاؤ کاغذ قلم دو میں امت کی نجات کا نوشتہ لکھ دوں، بات امت کی تھی تو کاغذ قلم نہ دیا، بات اپنی آئی تو قلم دے کے بھیجا گیا. یہ ہے خود غرضی ہے. تو جہاں خود غرضی کا جذبہ ہوگا وہاں ایصال ثواب نہیں ہوگا. اسلام اپنے لیے جینے کو ہنر نہیں مانتا. اسلام اس زندگی کو باہنر سمجھتا ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو عزیزان ایمان پڑوسیوں کے حقوق اسلام نے نہ بتائے ہوتے. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو حق ہے. پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں. اسلام چاہتا ہے دوسروں کے لیے زندگی گزارو. 30 دن روزہ رکھا اپنے لیے، مگر یہ روزہ شرف قبولیت پائے گا جب فطرہ ادا کر دو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ پہچانے تو دنیا اسلام کے اصول کو. ابھی تک 1 مہینے تک عبادت اپنے لیے کی، مگر اس عبادت کی قبولیت کو رکھا فطرے میں.
جو دوسروں کے لیے ہے. آپ پہچانیں, انسان حج کر رہا ہے, سارے اعمال اپنے لیے, مگر قربانی کرو. ہر اللہ نے اپنے عمل میں اپنے بندوں کو اس کے ہم نو کا خیال رکھنے کا جذبہ بیدار رکھا. کماؤ تم, جتنا خرچ کرنا ہے کرو, لیکن اگر نصاب تک پہنچ جائے تو پھر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے, ورنہ پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے اسلام, جذبہ ایثار سکھاتا ہے اسلام. یہ ایصال ثواب بھی اسی جذبہ ایثار کی ایک علامت ہے. اسے بہت آسانی سے ایک رسم نہ سمجھیں. جب انسان کسی کے یہاں ایصال ثواب کے مرحلے میں آتا ہے تو ایک مرحلے میں دو لوگوں سے جذبہ ایثار و ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. جب کسی کے لیے آتا ہے تو پہلے مرحلے میں جو پسماندگان ہیں انہیں صبر کی تلقین دے کے ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے, اور جو مرنے والا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کر کے اظہار ہمدردی کرتا ہے. عزیزان ایمان, اب کائنات سوچے, یہ ایصال ثواب کی مجلسیں دنیا کو پیغام دیتی ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو, میاں جو قومیں مردوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہوں وہ زندہ لوگوں کے ساتھ کتنی ہمدرد ہوگی. ان مجلسوں کو, اس ایصال ثواب کو, اس کے فلسفے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بس عزیزان ایمان, والدین کے ایصال ثواب کی مجلس, کیا ہے عظمت والدین. انسان غور تو کرے, جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب ان کے والدین کا دیا ہوا. آج اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہماری نہیں ہے, اگر ہم کو بولنے کی صلاحیت ہے تو یہ ہماری نہیں ہے, اگر ہمارے پاس قوت بصارت ہے تو یہ ہماری نہیں ہے. جتنی چیزیں ہیں ان سب کی بنیاد ہیں والدین. اب ذرا سوچیں, ایک وجود انسان کا, کائنات تصور کرے, یہ وجود ہمیں نہ ملا ہوتا تو آج جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہوتا. آج ہم اپنی طاقت پہ کرتے ہیں, اگر کل ماں نے پیدا کرنے کے بعد اپنا خون جگر نہ پلایا ہوتا تو یہ طاقت وجود میں آتی کہاں سے. آج اگر ہمارے بازوؤں کی مچھلیوں میں طاقت ہے تو وہ اس لیے کہ باپ نے ہمیں اپنی حمایت دے کے بزدل بننے سے بچا لیا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, ورنہ یہ طاقتیں نہ ہوتی. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں مجلسوں میں کہ کائنات کی کوئی قوم یہ کہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے تو شاید کہہ سکتی ہو, لیکن کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والوں میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا چھوڑا. اس لیے کہ دنیا کی قومیں اگر چھوڑ کے ان کے والدین جائیں گے بھی تو کیا جائیں گے, دولت چھوڑ کے جائیں گے, ثروت چھوڑ کے جائیں گے, زمین چھوڑ کے جائیں گے, جائیداد چھوڑ کے جائیں گے, مگر الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کی جو دولت چھوڑی ہے اس سے قیمتی کوئی دولت ہوگی. لہذا کسی محب اہل بیت کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کیا چھوڑا. اس لیے کہ دنیا جائیداد چھوڑے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جائیداد دنیا میں اسے عزت دار بنا لے, مگر آخرت میں اسے اس سے عزت نہیں ملے گی. لیکن محبت اہل بیت وہ قیمتی دولت ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کو عزت دار بناتی
محشر میں بھی عزیز رکھتی ہے۔ بس عزیزان ایمان، یہ دو باتیں میں نے صرف والدین کی اہمیت کے لیے، ورنہ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جس عظیم ذات کے لیے یہ مجلس غم برپا کی گئی ہے، الحمدللہ بزرگ موجود ہیں، وہ ہم سے بہتر ان کے بارے میں جانتے کہ دین کے لیے کس طریقے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، دین کے امور کے لیے، اور خاص طور سے قوم میں جو نئے افراد تبلیغ دین کے لیے آگے بڑھتے تھے، ان کی کس طریقے سے حمایت اور شفقت کیا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی مرتبہ میں اس بستی میں آیا اور ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی، تو جس طریقے سے انہوں نے شفقتیں اور محبتیں عطا کی تھیں، وہ ملاقات فراموش کرنے والی نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، وہ ذات کہ جس نے قلم بھی اٹھایا ہے تو اہل بیت کے لیے، اس کی مجلس ایصال ثواب ہے۔ میں نے ایک رخ اس مجلس کے لیے منتخب کیا ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن ہم سب سے مطالبہ کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، خوف خدا اختیار کرو۔ کس سے خطاب ہے؟ صاحبان ایمان سے۔ اس کا مطلب ایمان الگ شے ہے، تقوی الگ مرحلہ ہے۔ مومن ہونا الگ ہے، متقی ہونا الگ ہے۔ تقوی اختیار کرو، خوف خدا۔ یہ خوف خدا کیا ہوگا؟ حدیثیں اعلان کر رہی ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتا ہے۔ خوف خدا اختیار کرو۔ اس کے آگے کا مرحلہ جس پہ مجھے بات کرنی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ عام طور سے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہ ترجمہ اس مفہوم تک ہمیں پہنچا دے تو کمال ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا مطلب؟ جہاں صادقین کھڑے ہیں وہاں جا کے ہم بھی کھڑے ہو جائیں، جہاں صادقین بیٹھے ہیں وہاں جا کے ہم بھی بیٹھ جائیں، جہاں صادقین رہتے ہیں وہاں جا کے ہم بھی رہنے لگے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا کیا مطلب؟ عزیزان ایمان غور کیجئے گا، اسلام سچوں کے ساتھ ہونے کو کہہ رہا ہے، سچوں کے ساتھ رہ جانے کو نہیں کہتا۔ ساتھ ہونا الگ ہے، ساتھ دینا الگ ہے۔ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، یعنی ان کا ساتھ دو۔ پوری توجہ عزیزان ایمان، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہو جانے کے لیے صرف جسمانی طور پہ انسان ساتھ ہو تو ساتھ ہے کہا جائے گا۔ اس وقت ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ ساتھ بیٹھے ہوں ان سب کی فکر بھی ساتھ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معیت کا مطالبہ جسمانی معیت کا نہیں ہے۔ میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، جسمانی معیت کا نہیں ہے، فکری معیت کا ہے۔ فکر ساتھ ہو سچوں کے، جسم ساتھ ہو تو کمال نہیں ملتا۔ کبھی کبھی جسم ساتھ نہ ہو لیکن فکر ساتھ ہو تو کمال ملتا ہے، لیکن جسم ساتھ ہو فکر ساتھ نہ ہو تو کمال نہیں ملتا۔ میں دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا۔ قرآن معیت کی دعوت دے رہا ہے،
کونو مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہاں جسمانی ساتھ کا مطالبہ نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کتنے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنے اجسام تھے کہ جو نبی کے ساتھ رہتے تھے مگر فکر ساتھ نہ تھی تو کمال نہ ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی معیت کی بات نہیں ہے. نہیں، مثال دے رہا ہوں دلیل کے لیے. عزیزان ایمان، نہ جانے کتنے جسم ایسے تھے کہ جو مدینے میں نبی کے ساتھ تھے. نہیں، جملہ بدلوں، اور ساتھ ہیں، مگر ان جسموں کو کمال نہیں ملا. مگر وہ ویسے قرنی جو مدینے میں نہ تھے مگر چونکہ فکر نبی کے ساتھ تھی تو کمال حاصل کر لیا. آپ ذرا پہچانے نبوت جس کے لیے کہہ رہی ہو کہ مجھے ویسے قرنی کی بو محسوس ہو رہی ہے، یہ وہ ایمان کی ہم آہنگی ہے، یہ وہ فکر کی ہم آہنگی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم قرآن آپ سے معیت کا جو مطالبہ کر رہا ہے یہ جسمانی معیت کا نہیں ہے. اور عزیزان ایمان، اگر جسمانی معیت کا ہوتا نا تو اس آیت پہ عمل اسی وقت تک ہو سکتا تھا جب تک معصوم ظاہر بظاہر تھے. اس لیے کہ آج کون سا معصوم ہے کہ جس کے ساتھ ہم جسمانی طور پہ ہوں؟ نہیں، پھر دلیل دے رہا ہوں، جسمانی معیت کی بات نہیں ہے بلکہ بات ہے حمایت کی. بات حمایت کی ہے. جسم ساتھ ہو یا نہ ہو، حمایت ساتھ ہو، فکر ساتھ ہو. دلیل، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بتائیے کہ جسمانی بات ہو تو اللہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صابرین کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے، اللہ کی مدد ہے. تو قرآن ہم سے مطالبہ جو کر رہا ہے وہ جسمانی معیت کا نہیں کر رہا ہے. نہیں، پھر دلیل دے رہا ہوں، جسم کا ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، فکر کا ساتھ ہونا کمال ہے. ورنہ تاریخ پڑھ کے بتائیے، جب نبی نے ہجرت کی ایک جسم تھا جو نبی کے ساتھ ساتھ تھا، ایک جسم تھا جو بستر رسول پہ تھا. اللہ نے سودا اس جسم کا کیا جو نبی کے ساتھ جا رہا تھا یا جو نبی کے بستر پہ سو رہا تھا. اللہ نے کس نفس کا سودا کیا؟ جہاں فکر ساتھ ہو وہاں کمال ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم ہر دور میں جسم کے ساتھ رہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر مکان میں تم جسم کے ساتھ رہو. اگر یہ مطالبہ جسمانی ساتھ کا ہوتا تو پھر عزیزان ایمان اس دور کے بھی لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں شکوے کا حق پیدا ہو جاتا کہ پروردگار تیرا نبی مدینے میں رہتا ہے، ہم یمن میں رہ کے نبی کے ساتھ کیسے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات فکری ہم آہنگی کی ہے کہ نبی کہیں ہو مگر اس کی فکر کے ساتھ رہو. کونو مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی فکری سفر ساتھ ہو. دلیل، تاریخ پڑھیے. ایک شخص ہے جو امیر کائنات کی شہادت کے کئی برس کے بعد حج کے لیے نکلا. بہت عظیم واقعہ ہے. امیر کائنات کی شہادت کے برسوں بعد علی ہے نہیں، سفر حج کو نکلا. تاریخ کہتی ہے ظاہر اس زمانے کا سفر ہے، جانوروں سے کے ذریعے سے طے ہوتا تھا. سفر کر رہا ہے، ایک پڑاؤ پہ پہنچا. جب سفر کرنے لگا دیکھا ایک اور شخص ہے. اس نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حج پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا میرا بھی حج کا ارادہ ہے، ہم بھی حج کو جا رہے ہیں، تو آؤ ساتھ چلتے ہیں.
جب دونوں اس پڑاؤ سے ساتھ چلنے لگے تو گفتگو شروع ہو گئی. گفتگو ہوتے ہوتے بات امیر کائنات کے دور کی آ گئی. جو دوسرا شخص اس شخص کے ساتھ آیا تھا اس نے کہا یہ بتاؤ اگر تم علی کے دور میں جنگ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ مولا کے چاہنے والا تھا، اس نے کہا ہم علی کے ساتھ ہوتے. اس نے کہا اور اگر میں ہوتا تو میں حاکم شام کے ساتھ ہوتا. میں واقعہ کی طرح پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، واقعہ ہے ہی اس لیے کہ درس حاصل کیا جائے. دو لوگ ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہوتے، دوسرا کہہ رہا ہے ہم حاکم شام کے ساتھ ہوتے. اس وقت میں نہ وہ اس کا جسم علی کے جسم کے ساتھ ہے، نہ اس کا جسم حاکم شام کے جسم کے ساتھ ہے. یہ دونوں جسم ساتھ ہیں مگر ان دونوں کی فکریں الگ الگ ہیں. ایک کی فکر علی کے ساتھ، ایک کی فکر حاکم شام کے ساتھ. پوری توجہ عزیزان ایمان. اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوتے، وہ علی کا چاہنے والا وہ کہہ رہا ہے ہم ہوتے تو ہم امیر کائنات کے ساتھ ہوتے، دوسرا کہہ رہا ہے ہم ہوتے تو حاکم شام کے ساتھ ہوتے. یہ جو حاکم شام کے ساتھ تھا اس نے کہا یہ ہوتے کی تو بات چھوڑو، چلو ابھی دو ہاتھ ہو جائے، تم حاکم شام کی طرف ہم حاکم شام کی طرف، تم امیر کائنات کے لشکر میں. لیجئے صاحب نکلے تھے حج کو، پہنچ گئے میدان جہاد میں، اور اب جنگ تو ہونے لگی، جنگ ہونے لگی باقاعدہ دونوں کی طرف سے حملہ شروع ہو گیا. تاریخوں نے لکھا کہ جو علی کی طرفدار تھا وہ زخمی ہوا، یہاں تک کہ اس کی پیشانی پہ ایک زخم لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. اور حاکم شام کو جو مانتا تھا، جو حاکم شام کا طرفدار تھا، وہ اس کے سینے پہ سوار ہوا، عنقریب تھا کہ اسے قتل کر دے. کہ ایک مرتبہ اس کی زبان پہ آیا یا علی ادرکنی. جیسے ہی یہ جملہ آیا اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. اب جو ہوش میں آیا تو کیا دیکھا کہ یہ سالم ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے. گھبرا گیا. گھبرانے کے بعد جب اس نے اطراف کا مطالعہ کیا تو کیا دیکھا، ایک نورانی شخصیت کھڑی ہے. اور اس کے بعد اس نے آواز دیا گھبراؤ نہیں، تم نے مجھے مدد کو پکارا تھا، میں تمہاری مدد کو آیا، میں تمہاری مدد کو آیا. عزیزان ایمان یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. تو ابھی تک وہ علی کی حمایت اور مدد کر رہا تھا، یعنی دین خدا کی مدد تھی، یعنی خدا کی مدد تھی. جب اس نے مدد کو پکارا علی آئے، مدد کی، اسے قتل کیا، یہ زندہ رہا. امیر کائنات نے اس کے جسم کے تمام زخموں پہ ہاتھ پھیرا، پیشانی کے زخم پہ بھی ہاتھ پھیرا، مگر علی نے زخم اچھا کیا، نشان زخم اچھا نہ کیا. مولا کائنات نے ہاتھ پھیر کے اس کے جسم کا زخم اچھا کیا مگر نشان زخم باقی رکھا. اور مولا کائنات نے اس سے کہا کہ دیکھو جاؤ حج کرو، حج سے جب پلٹنا تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ زخم کیسا ہے، تو کہنا میں صفین میں علی کے لشکر میں لڑ رہا تھا اور حاکم شام کی طرف سے ہمیں یہ زخم ملا. گیا حج کیا، حج کر کے واپس آیا. کونو مع الصادقین. حج کر کے واپس آیا، جب اپنے شہر پہنچا لوگوں نے جو پیشانی کا زخم دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسا زخم ہے، یہ کیا ہوا؟
تو اس نے کہا یہ تو صفین میں جب امیر کائنات کے ساتھ میں جنگ کر رہا تھا اس وقت یہ زخم لگا تھا. اب سب حیرت سے دیکھنے لگے, گئے تو ٹھیک ٹھاک تھے, یہ کیا ہوا؟ نہیں عزیزان ایمان, یہ واقعہ پڑھ دینا بہت آسان ہے, اپنے کو اس مقام پہ رکھیے. پورا شہر یہ بات سن کے اس کی عقل پہ مذاق اڑا رہا ہے, لیکن کمال عقیدت یہ ہے کہ علی نے کہا ہے کہ یہ کہنا ہے تو وہی کہیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, یہ ہے میت, کونوا مع الصادقین, یہ ہے میت. ہماری عقل کا مذاق اڑانا والا اڑائے, ہمیں دیوانہ سمجھا کرے, مگر معصوم نے کہا ہے. بھئی تاریخ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے, جناب بہلول سے بڑا کوئی عقل مند اس وقت وہاں نہ تھا, مگر امام نے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی نادانیوں کی تک صورت میں رہو, تو یہی دانائی ہے کہ امام نے کہہ دیا. علی نے کہا ہے کہ کہنا کہ جنگ صفین میں. اب لوگ گھبرائے کہ بھائی یہ کیا؟ اب یہاں کے بعد جو پیغام ہے وہ ہم سب کے لیے ہے, گھبرائیے کیا؟ کہاں امیر کائنات کا دور, کہاں تیرا دور, کیسی بات کر رہا ہے؟ ابھی حج سے پہلے ایسا کچھ نہ تھا, اور اب کہہ رہا ہے. کہنے لگا پوری دنیا مانے یا نہ مانے, یہ تمغہ مجھے میرے علی نے دیا ہے. کا کیا مطلب؟ کا ہوا یہ کہ جب میں جا رہا تھا پورا واقعہ اس نے سنایا. اس وقت مجھے جب زخم لگا اور امیر کائنات میری مدد کو آئے, علی نے زخم اچھا کیا, نشان زخم چھوڑ دیا, اور میرے علی نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی پوچھے تو کہنا میں صفین میں علی کا ہم رکاب تھا. اور یہی نہیں, جا کے میرے چاہنے والوں کو باخبر کرنا کہ صرف تم نہیں, قیامت تک جتنے میرے چاہنے والے ہیں اگر کسی دور میں بھی میری حمایت میں کھڑے ہیں تو وہ میرے لشکر کا حصہ ہے. یہ ہے معیت. اس کا مطلب فکر ساتھ ہو تو کمال ملتا ہے, جسم ساتھ ہو تو کمال نہیں ملتا. ضروری نہیں ہے کہ جسم ساتھ ہو تو کمال ہو, فکر ساتھ ہو تو کمال ملتا ہے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ. اب یہ بتائیے کہ سچوں کے ساتھ فکری طور پہ کیسے ہوں گے؟ جسمی طور پہ تو آدمی خاموش رہ کے بھی سچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, مگر فکری طور پہ اس دور میں کیسے رہا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ قرآن یہ کر رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو, یعنی ہمیشہ سچ بولو. میت اہل بیت کی چاہیے تو سچائی کا علم بلند کرنا پڑے گا. اور عزیزان ایمان بس ذرا سی گفتگو یہیں سے چھیڑ رہا ہوں, سچائی کا علم بلند کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے اسلام کبھی کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جھوٹ نہ بولو. اسلام یہ نہیں کہتا, میں پھر کہہ رہا ہوں, بعض لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ نہ بولو, اسلام کہتا ہے سچ بولو. اس لیے کہ جھوٹ نہ بولنا عمل نہیں ہے, سچ بولنا عمل ہے. جھوٹ نہ بولنا یہ کوئی عمل نہیں ہے. اسلام عملی حیات چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے سچ بولو. جھوٹ کا نہ بولنا کمال نہیں ہے, سچ بولنا کمال ہے. عزیزان ایمان, جھوٹ نہ بولنا یہ کمال نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا
اسلام کو جتنا نقصان جھوٹ بولنے والوں سے ہوا اس سے کہیں زیادہ نقصان سچ نہ بولنے والوں سے ہوا. میں ایک بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اب ہم تو جھوٹ نہیں بولیں گے مگر سچ بھی نہیں بولیں گے. ہوگا کیا؟ ارے صاحب اگر ہم سچ کہہ دیں تو ابھی وہ ناراض ہو جائیں گے. یہی کیفیت نبی کے بعد ہوئی. امیر کائنات کا حق جو چھینا گیا یہ جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے نہیں، سچ نہ بولنے والوں کی وجہ سے. سیدہ ہاتھ پکڑ کے حسنین کا لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کہہ رہی تھی نسیتم یوم غدیر، کیا تم نے غدیر خم کو بھلا دیا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں فاطمہ سے نہیں کہتے تھے، کہتے تھے ہاں سیدہ ہم غدیر میں موجود تھے مگر حکومت کے خلاف سچ بولنے کی طاقت نہ تھی. اور کمال یہ نہیں ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، کمال یہ ہے کہ سچ بولے. جھوٹ نہ بولنا کمال نہیں ہے. دلیل یہ کپڑا جھوٹ بولتا ہے؟ بتائیے، یہ کپڑا جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں بولتا، مگر سچ بھی تو نہیں بولتا. سچ بھی نہیں بولتا. دیوار جھوٹ بولتی ہے؟ نہیں بولتی، تو سچ بھی نہیں بولتی. اور یہ یاد رکھیے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا معاشرہ اس کا دشمن نہیں ہوتا، جو سچ بولتا ہے دشمن اس کا ہوتا ہے. میں آپ کے حوالے ایک جملہ کر رہا ہوں، پوری تمہید آپ کے حوالے نچوڑ اس کا کر رہا ہوں. جھوٹ نہ بولنے والوں کے دشمن نہیں ہوتے، سچ بولنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں. اس لیے کہ سچ ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے بولا جاتا ہے. سچ جھوٹ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. مدینے میں بہت سے لوگ تھے جنہیں حکومتوں کے کام پسند نہیں تھے مگر چونکہ وہ سچ نہیں بولے لہذا انہیں مدینے سے نکالا نہیں گیا. سچ بولے ابو ذر تو انہیں مدینے سے نکالا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنے والے کے دشمن ہوتے ہیں، جھوٹ نہ بولنے والوں کے دشمن نہیں ہوتے، سچ بولنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. نہیں، جملہ سنیں، سچ بولنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں، جھوٹ نہ بولنے والوں کے دشمن نہیں ہوتے. دیوار سچ نہیں بولتی، جھوٹ نہیں بولتی تو سچ بھی نہیں بولتی، لہذا دیوار کا کوئی دشمن نہیں ہوتا مگر ایک دیوار کہ جو آج تک فضیلت علی کا سچ بول رہی ہے اس کی دشمنی بتا رہی ہے کہ سچ بولنے والوں کے لوگ دشمن ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب بتائیں، سچ بولو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر یہ سچ بولنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. سچ بولو گے تو حجر کی طریقے سے گلا کاٹا جائے گا. بہت سے لوگ تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے مگر سچ بھی نہیں بولے. سچ بولو گے تو میسم تمار کی طرح سولی پہ چڑھنا پڑے گا، مگر یہ یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں تم جھوٹ نہ بول کے بچ جاؤ مگر صرف اسی زمانے تک رہو گے. یہ ممکن ہے کہ سچ بول کے تمہیں قتل کیا جائے مگر اب تم ہر زمانے میں رہو گے. عزیزان ایمان، جو لوگ جناب میسم کے زمانے میں جھوٹ نہیں بول رہے تھے وہ بھی علی کی فضائل کے سچ نہیں بول رہے تھے، لہذا تاریخ میں آج ان کے نام نہیں ملتے مگر جس نے جا کے
لہذا یاد رکھے کائنات، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ صداقت، یہ سچائی، یہ سچوں کے ساتھ ہونا عزیزان ایمان یہ قربانی چاہتی ہے. اس کے لیے تمہیں عبداللہ ابن عفیف بننا پڑے گا. یہ سارے کردار تاریخ میں آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں. جس وقت ابن زیاد کے دربار میں امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر اور شہداء کو اسیر کر کے ان کے سر اور اسیروں کو لایا گیا ہے اہل حرم کو، اس وقت میں کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد سرکار سید الشہداء کے سر کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا، عیاذا باللہ خاکم بدہن ایھا الکاذب. آپ ذرا پہچانیں کس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ جس کی صداقت کا کلمہ عیسائیوں نے مباہلے میں پڑھا تھا. ایسے سچے دیکھ رہا ہوں، اس کو کاذب کہا جا رہا ہے. اس جھوٹ کے مقابلے میں کوئی تو کھڑا ہو کے سچ بولے. ظاہراً جو سچائی کا علمبردار بن کے جھوٹے کے مقابلے کھڑا ہوا وہ نابینا تھا، منظر دیکھ نہیں رہا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ نہ جانے کتنے ظاہری آنکھ رکھنے والے جھوٹ کو دیکھ رہے تھے مگر سچ بول نہیں رہے تھے. یہ ظاہراً نابینا تھے مگر انہوں نے، تاریخ شاہد ہے، خطاب کر کے کہا انت الکاذب و ابوک الکذاب، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے. ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی حقیقتوں کو کائنات کے سامنے پیش کر دینا، وہ بھی دربار میں، اس کے دربار میں، یہ آسان ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. جناب عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں واہ ہو تجھ پہ، تو مجھے اور موت سے ڈرا رہا ہے. تجھے پتا ہے یہ جو میری دونوں آنکھیں شہید ہوئی ہیں، اگر موت سے ڈرتا تو شہادت ان کی نہ ہوتی. ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی، ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہوئی. یعنی جناب عبداللہ ابن عفیف دربار ابن زیاد میں بتا رہے ہیں کہ میں آج ہی سچائیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں ہر دور میں صادقین کی معیت میں رہا، چاہے وہ جمل کا میدان رہا ہو یا صفین کا اور یا آج. تاریخ کہتی ہے عبداللہ ابن عفیف کے چاہنے والے، ان کے قبیلے کے لوگ تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے، خبردار قتل نہیں کر سکتا، بچا کے لے کے چلے گئے. مگر کینہ تو کینہ ہے نا. تاریخ کہتی ہے راتوں رات جناب عبداللہ ابن عفیف کے گھر پہ حملہ کیا گیا. جناب عبداللہ ابن عفیف کی ایک بیٹی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا اس وقت، بیٹی موجود تھی. جس وقت دشمن داخل ہوئے ہیں، جناب عبداللہ ابن عفیف نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تو ہمیں بتاتی رہے کہ دشمن کدھر ہے، تلوار میں چلاتا رہوں گا. آپ ذرا سوچیں، بیٹی کہتی ہے بابا کاش میں بیٹا ہوتی تو آج آپ کے ساتھ ان دشمنوں سے مقابلہ کرتی.
عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ معیت کے لیے جناب عبداللہ ابن عفیف کو، اور اس کے بعد تاریخ شاہد ہے کہ دربار میں جب لے جا کے جلاد کو حکم دیا کہ سر قلم کر دے تو جناب عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں مجھے شکر تو خدا کا ادا کر لینے دے، اتنا موقع دے دے کہ میں خدا کا شکر ادا کر لوں۔ اے عبداللہ ابن عفیف، کاہے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم جب میری ایک آنکھ جمل میں شہید ہو گئی، دوسری آنکھ صفین میں شہید ہو گئی، تو میں خدا سے کہتا تھا پروردگار کیا شہادت کا جام میرے حصے میں نہیں آئے گا؟ سن، اگر یہ آنکھیں موجود ہوتی تو میں کربلا کے شہیدوں میں شامل ہوا ہوتا۔ میری نابینائی نے مجھے کربلا کے شہداء میں شرکت کرنے سے روک لیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ پروردگار اس شہادت کو مجھے یہاں لا کے دے گا۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر شہادت مل رہی ہے تو صادقین کی معیت میں مل رہی ہے۔ یہ ہے کمال۔ بس وقت نہیں ہے، بہت سے کردار ہیں جن کو تاریخ ہمیں درس کے لیے پیش کر رہی ہے کہ اگر سچوں کا ساتھ دو گے تو باقی رہو گے۔ عزیزان ایمان، یہ پوری کربلا آپ ذرا سوچیں جو وجود میں آئی ہے، یہ کس لیے؟ ایک جھوٹے کے مقابلے ہی میں چند لوگ تھے جو صادقین کی معیت میں تھے، جو سچ بولنے کی جرات کر رہے تھے۔ ورنہ بیعت کا مطالبہ تو عبداللہ ابن عمر سے کیا گیا، انہوں نے بھی بیعت یزید کی نہیں کی، تاریخ شاہد ہے۔ ہم تاریخ کو توڑ مڑوڑ کے پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، جو جس نے کیا ہے ہم وہی پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بھی بیعت نہیں کی، لیکن انہوں نے بیعت سے انکار کیا مگر سچ بولنے کی جرات پیدا نہ کی۔ سب نے یہ تو کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، مگر تنہا حسین تھے کہ جنہوں نے اعلان کیا یزید فاسق فاجر۔ پوری یزید کی کیفیت کو اگر بیان کیا ہے تو امام عالی مقام نے بیان کیا ہے، اور اب شہداء کربلا حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا اگر صادقین کی معیت میں تم شہید ہوگے تو زندہ بن جاؤ گے، لیکن اگر تم ان سے دور رہو گے تو زندہ رہ کے بھی زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ بس بات مکمل کر دی۔ آپ ہم کیا سمجھتے ہیں آج جو ہم کو تعلیم دیا جا رہا ہے، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، معصوم فرما چکے کہ اگر واقعاً فکری ہم آہنگی کے ساتھ، کردار کی ہم آہنگی کے ساتھ یہ جملہ کسی دور میں کہو گے تو ہمارے شہیدوں کے ساتھ مشہور کیے جاؤ گے۔ بس عزیزان ایمان، شہادت، صداقت، سچائی، قربانی چاہتی ہے۔ سچ بولنے کی کوشش کرو، کہیں رہو، سچ کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ میرے جوان بھائیوں، میں اپنے بزرگوں سے خطاب نہیں کر رہا، وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی جھوٹ کا خیال آئے تو یہ سمجھنا کہ یہ جھوٹ ہمیں اہل بیت کے ساتھ ہونے سے روک رہا۔ ہم اہل بیت کی معیت کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم جھوٹ بولیں؟ عزیزو، یہ وہی صداقت ہی تو تھی
کہ جس نے بیٹی کے سامنے باپ کو جامِ شہادت سے ہمکنار کیا. والدین ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کو سنوارنے اور سنبھالنے میں. پوری تاریخ کربلا شاہد ہے کہ ماؤں کے کردار کا آئینہ تھے بچے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا کہ جنہیں پانی نہیں دیا جا رہا تھا. کیوں انہیں پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ جنگ تو حسین سے ہے نا. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا کیوں رکھا گیا؟ میں سوچ رہا تھا تو ایک نتیجے پہ پہنچا. بات یہ ہے کہ جب حسین کو ظلم سے جھکا نہ سکے تو بیویوں پہ ظلم ڈھایا گیا. جب خواتین کو بھی ظلم سے جھکا نہ سکے تو مائیں سب برداشت کر لیتی ہیں مگر بچوں پہ ظلم برداشت نہیں کر پاتی. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا اس لیے رکھا گیا تھا کہ جب یہ پیاسے ہوں گے تو ان کی پیاس کو دیکھ کے مائیں حسین سے کہیں گی آقا اب برداشت نہیں ہوتا. مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ ان ماؤں کے اندر علی کا جگر ہے, ان ماؤں کے اندر صداقت کی مائیت کا وہ جوش ہے کہ یہ اپنے گود کے بالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے مصلی عبادت بچھا کے شکر ادا کریں گی. تاریخ شاہد ہے عزادارو. ہاں یہ بات سچ ہے کہ باپ یا ماں دنیا سے چلے جائیں بچوں کو احساس یتیمی ہمیشہ ستاتا رہتا ہے. ماؤں کی شفقتیں ہمیشہ پریشان کیا کرتی ہیں, یاد آیا کرتی ہیں. باپ کی محبتیں ہمیشہ یاد آیا کرتی ہیں. عزائے فاطمیہ اس کے بعد شروع ہو جائیں گے. عزادارو کائنات کوئی ہو مذہب اگر اس سے پوچھئے کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے تو سارے مذہب اسی وقت تک دلیل پیش کر سکتے ہیں محبت کی کہ جب تک ماں کی سانسوں میں سانسیں چل رہی ہوں. مگر یہ تنہا وہ مذہب ہے کہ اگر کائنات پوچھے کہ ماں کی محبت کیا مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو ہم دلیل دینے کو تیار ہیں کہ ماں مرتی ہے, ممتا نہیں مرتی. اگر دلیل چاہیے تو آؤ دیکھو. ارے جب علی فاطمہ کا جنازہ تیار کر چکے ایک آواز دی بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار. جزاکم ربکم خیر الجزا. بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. بچے آئے, مقتل کا جملہ سنیں گے. امام حسن علیہ السلام آئے. آنے کے بعد ماں کے تلووں سے اپنی پیشانی کو مل کے کہہ رہے تھے کلمنی یا اماں قبل ان تفارق روحی من جسمی. اے اماں مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میرے جسم سے یہ جان چلی جائے. اے عزادارو ارے امام حسین آئے, آ کے آواز دے رہے تھے یا اماں کلمنی قبل ان یتصدع قلبی. اے اماں حسین سے کلام کرو قبل اس کے کہ حسین کا جگر پھٹ جائے. مقتل کہتا ہے بچے آئے. آنے کے بعد کھڑے ہو گئے. آنے کے بعد سرکار سید الشہداء نے ماں کے پایتی کھڑے ہو کے ایک جملہ کا اماں کیا مرنے کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اے اماں جب بھی حسین تیرے قریب آتا تھا اپنی باہوں کو پھیلا دیا کرتی تھی. اے اماں ارے آج تیرا حسین آیا ہے. مختلف جملوں میں سرکار سید الشہداء کے احساسات کو تحریر کیا گیا ہے. لفظیں معصوم کی نہیں ہیں مگر احساس تو معصوم کا ہے نا. ایک بیٹا اپنی ماں سے کیسے کلام کر سکتا ہے؟ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ماں سے گفتگو کر رہے تھے حسین نے 3 جملے فاطمہ سے کہے. پہلا جملہ کہا سیدہ نے بندے کفن نہیں توڑا.
دوسرا جملہ کہا حسین نے بندے کفن نہیں ٹوٹے. آغا پناہیان فرماتے ہیں وہ 3 جملے سنے عزاداروں, مجلس ختم کر رہا ہوں. امام حسین نے ماں کے پائے تھی کھڑے ہو کے کہا اماں اماں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین آیا ہے. زہرا نے جملہ سنا بندے کفن نہیں ٹوٹے. حسین نے دوسرا جملہ کہا اماں تیرے دل کا چین حسین آیا ہے, بندے کفن نہیں ٹوٹے. اے عزادارو مقتل کہتا ہے حسین نے تیسرا جملہ کہا, زہرا برداشت نہ کر سکی. جملہ سنو عزادارو, حسین آواز دیتے اماں تیرا غریب حسین آیا ہے. اتنا سننا تھا, سیدہ نے بندے کفن توڑ دیے. میرے لال میرے سینے سے لگ جا, میں کہوں گا اے سیدہ ارے آج مدینہ ہے, ابھی حسین کے لوگ ساتھ ہیں, آپ سے حسین کا مرثیہ برداشت نہ ہوا. ارے کربلا میں جب حسین واقعاً غریب ہوگا, عجب نہیں روح فاطمہ کہے میں وہاں بھی اپنی آغوش پھیلا دوں گی. میرے لال ماں کی آغوش میں آ جا, یہ ماں تیرے لیے آمادہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جن والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, پروردگار انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً پروردگار اس خانوادے میں جو لوگ بھی مریض ہیں اور مومنین میں اس بستی میں, پروردگار ان سب کو سیدہ کی مصیبتوں کا واسطہ, سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. میرے اللہ ہم سب کو صفت صداقت سے مالا مال کر دے. میرے پروردگار ہم سب کو سچ بولنے کی جرأت عطا فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم ذکی حسن صاحب جعفری ابن جناب سید نقی حسن صاحب مرحوم اور ملیکہ بیگم مرحومہ بنت قاسم حسن خان صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں, اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اور اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ وعلا جدکہ و ابیک, السلام علیکہ وعلا امکہ و اخیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا شمس الشموس, السلام علیکہ یا انیس النفوس, السلام علیکہ ایہا الملفون بارض طوس, السلام علیکہ یا سلطان العربی والعجم, السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان,
الأمان 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 الغياث الغياث السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مومنین ایک اعلان سماعت فرمائے. مجالس برسی سید علمدار حسین زیدی مرحوم کی 8 جنوری بروز اتوار کو میر حسن وف اسٹیٹ میں ہوگی. پہلی مجلس کو خطاب کریں گے حجت اسلام علامہ غضنفر عباس توسی صاحب، اور دوسری مجلس کو خطاب کریں گے غضنفر نواب معروفی صاحب لکھنؤ. مومنین ایک اعلان سماعت فرمائیں. مجالس برسی سید علمدار حسین زیدی میر حسن وف اسٹیٹ میں 8 جنوری 2023 کو منعقد ہوگی، جس میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے میر نذیر باقری صاحب، اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے حسن علی صاحب مظفر نگر. دوسری مجلس میں پیشخانی کو انجام دیں گے حسن توسی صاحب مظفر نگر، اور سوزخانی کو جناب لیاقت علی خان بنارس، اور دوسری مجلس کو خطاب کریں گے عالی جناب مولانا غضنفر نواب معروفی صاحب. آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے.